سامعین کرام، خواتین اسلام، اللہ جل شانہ کا خاص فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں وہ مبارک مہینہ عطا فرمایا جس کے نصیب ہونے کی دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی سے مانگا کرتے تھے۔ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ جس مہینے کی نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے، ہر چیز کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن کسی چیز کو خاص طور سے جب بیان کیا جاتا ہو تو اس کی غیر معمولی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو رمضان اللہ کا مہینہ بولے تو مہینے تو پورے اللہ کے ہی ہیں۔ پھر رمضان اللہ کا مہینہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اب اس کے ساتھ میں خاص نسبت ہو گئی۔ جتنے گھر ہیں کائنات کے، جتنے جگہیں ہیں، سب اللہ کی ہیں، مگر بیت اللہ میں خاص نسبت ہو گئی۔ ایسے ہی بندے سب ہیں، لیکن کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا کہ یہ عباد الرحمان ہے، رحمان کے بندے۔ سارے ہی بندے ہیں ان کے، پھر یہ رحمان کے بندے۔ ایک خاص نفس والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایک خاص نسبت جو ہوتی ہے اس کی غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا عظیم الشان مہینہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور جس میں اللہ کا کلام اترا ہے، اور جس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے بندوں کو مخاطب کر کے بولتے رہتے ہیں کہ اے خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے والے بڑھ آگے، اور اے برائی کی طرف بڑھنے والے ہٹ پیچھے، مسلسل اعلان کرتے رہتے ہیں۔ عمل کا اجر بڑھ جاتا۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال خیر میں لگے رہنے سے آدمی کی روحانیت عروج پاتی ہے، ملکوتی صفات اس میں پیدا ہوتی ہیں، اور روزوں کی وجہ سے حیوانیت مغلوب ہوتی ہے، اور شیطان کے شکنجے سے محفوظ رکھنے کے واسطے سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حصہ
جو بالکل اخیر میں آپ کو سنایا گیا گزشتہ کی گفتگو کا تھوڑا سا حصہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانی ترقی کا، اللہ سے خاص تعلق کے بڑھانے کا، اللہ کے مخصوص بندوں میں شامل ہونے کا ایک خاص موقع ہے جو میسر آ گیا ہے۔ اب روزہ تقوی کے واسطے قرآن شریف کی آیت ابھی آپ کو سنائے گی کہ روزے کے فرض کیے جانے کی حکمتوں میں، مصلحتوں میں یہ ہے کہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ لفظ بھی ذہن میں رکھنا، اللہ کی حکمت اور مصلحت اور فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اس سے تقوی